اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے جناب ابراہیم بن ادہم کا نام سن رکھا ہوگا۔ ان کے پاس دنیا کی بے انتہا مال و دولت تھی، لیکن سب کچھ ٹھکرا دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور زہد و تقوی کی طرف مائل ہو گئے، اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو گئے۔ جناب ابراہیم بن ادہم نے 3 اماموں کی زندگی کو درک کیا ہے اور ان سے قریب رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان میں بھی سب سے قریب امام سجاد علیہ السلام سے تھے اور امام کے خاص خدمت گزار تھے، خادم تھے، اور ان کا زہد و تقوی بڑا مقبول تھا۔ جناب ابراہیم بن ادہم ایک دن بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو روکا اور گھیر لیا اور سوال کیا کہ اے ابراہیم بن ادہم، آپ پر اللہ کا خاص لطف و کرم ہے، اللہ کے خاص عبادت گزار ہیں، ہمارا سوال ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جواب دیجئے۔ تو جناب ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا سوال ہے کہ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری حاجتوں کو پوری کروں گا۔ اے ابراہیم بن ادہم، ہم لوگ اپنی زندگی کے مسائل کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ جناب ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ اس کی علت، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 10 کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ تو جناب ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے ہو۔ دوسری وجہ دعا قبول نہیں ہونے کی وہ یہ ہے کہ تم لوگ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری وجہ دعا قبول نہیں ہونے کی وہ یہ ہے کہ تم لوگ حضرت رسول خدا سے محبت کرتے ہو لیکن ان کی آل سے دشمنی رکھتے ہو، نفرت کرتے ہو۔ چوتھی وجہ دعا قبول نہیں ہونے کی، تم لوگ اس بات کے قائل ہو کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے لیکن عمل کے میدان میں تم لوگ خود شیطان کی موافقت کرتے ہو۔ پانچویں وجہ دعا قبول نہیں ہونے کی وہ یہ ہے کہ تم لوگ بہشت میں جانے کے مشتاق ہو لیکن بہشت میں جانے کے لیے تم لوگ نیک عمل انجام نہیں دیتے۔ چھٹی وجہ وہ کیا ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ آتش جہنم سے ڈرتے ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں ڈال دیتے ہو۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ساتویں وجہ دعا قبول نہیں ہونے کی وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو، تم لوگوں کے عیب جوئی کرتے ہو اور اپنے عیوب کو بھول جاتے ہو۔ آٹھویں وجہ دعا قبول نہیں ہونے کی وہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں، دنیا کی طمع اور لالچ میں مبتلا ہو، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نویں وجہ جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ تم لوگ موت کو قبول کرتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ مہیا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ 10ویں وجہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ وہ 10 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو آئیں غور و فکر کریں اور ان صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہم اور آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔